اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمد اللہ علی توفیقہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آیت مبالہ میں آل بیت کا ذکر ہے اور اس میں ابناءنا و نساءنا و انفسنا کی تخصیص ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ اور اپنے آپ کو لاؤ۔ اس میں جو تخصیص ہے تو کیا اس تخصیص سے صحابہ کرام یا ازواج مطہرات وہ اس قابل یا اس مبالغہ کی اہلیت میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، یا ان کی اتنی اہلیت نہیں تھی جس وجہ کر کے ان کو آیت مبالغہ یا مبالغہ میں شامل نہیں کیا گیا؟ یہ اس قسم کا سوال جو ہے کسی شخص نے بھیجا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جو جواب ہے اس کی ویڈیو بھی بنا دی جائے تاکہ عام لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک سورہ آل عمران میں یعنی آیت نمبر 61 ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کے جو نظریات ہیں اس کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے۔ عیسائی اپنی حقانیت کا ہر طریقے سے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر طریقہ اپناتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ اس طرح کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہود و نصارہ کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، یہ ان کا دعویٰ ہوا۔ اور ایک مقام پر انہوں نے یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا مسیح جو ہے وہی اللہ ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر انہوں نے یہ کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی دعویٰ ہوا۔ اور پھر ایک اور مقام پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، سورہ المائدہ ہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ جو ان کے دعوے تھے، تو اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا، بعین ہی اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہیں، اور پھر اسی مناسبت سے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا اور محبوب کہا۔ تو اس حد تک چلے گئے کہ وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نظریہ ہے کہ وہ عبد ہیں اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ قطعاً غلط ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا یعنی اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کو بار بار سمجھاتے رہے اور دلائل دیتے رہے، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب تیرے ساتھ یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حالانکہ تیرے پاس علم آ گیا ہے کہ وہ عبد ہیں اور رسول ہیں، مگر یہ نہیں مان رہے۔
تو پھر یہ ہے کہ ان کا اب مقابلہ کرنا ہے میرے حبیب، لیکن مقابلے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اعلان کر دو فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کو آیت مبالغہ کہا گیا ہے، اور مبالغہ کا طریقہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میرے حبیب ان کو کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور تم خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جائیں گے۔ تو اب اس میں جو تقابل ہوا ہے وہ تقابل بالمثل تھا، تقابل بالمثل، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ تو اس دعویٰ میں اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، تو جو وہ دعا مانگیں گے ان کی دعا رد نہیں جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی نسبت جو ہے براہ راست اللہ کی طرف کی کہ ہم محبوب بھی ہیں اور ہم لاڈلے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب تم بھی اپنے بیٹے لاؤ اور اپنی عورتیں لاؤ اور خود آؤ، تاکہ تقابل بالمثل ہو جائے کہ وہ میرے مصنوعی اور جھوٹے بیٹا اور محبوب بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری دعا جو ہم کہیں اللہ تعالیٰ مانتا ہے، تو لہٰذا ہم زیادہ محبوب ہیں۔ تو اب یہ میدان لگاؤ اور اس میدان میں اس طرح کرو، وہ جو انہوں نے خود ساختہ اپنے آپ کو میرا بیٹا بنایا ہوا ہے یا محبوب بنایا ہوا ہے، تو تم تو میرے ہے ہی محبوب اور میرے لاڈلے ہو، اور پھر جو تمہارے لاڈلے ہیں محبوب ہیں وہ اہل البیت جو اپنے گھر والے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب اس طرح مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں یعنی بجائے اس کے کہ مریدوں کو شریک کریں، مقتدیوں کو شریک کریں یا اپنے شاگردوں کو شریک کریں، اپنی اولاد کو شریک کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مشکل میدان میں یعنی حق والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو پیش کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے یعنی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی تخصیص میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ وہ اپنے بیٹے لائیں، تو اس کو کہتے ہیں تقابل بالمثل۔ تو کرنا کیا ہے کہ دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ثم نبتہل، بربادی کی دعا، یعنی کامیابی کی یا فلاح کی دعا نہیں، بربادی کی دعا مانگنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بیٹوں کو حسن حسین اور بیٹی حضرت بی فاطمہ پاک کو اور حضرت مولا علی کو جب لے کے آئے تو راستے میں انہوں نے بتایا کہ میں دعا کروں گا اور آپ نے آمین آمین کہنا ہے، تو یعنی ہر دعا کے جملے پر آپ نے آمین کہنا ہے۔ اور پھر جو ترتیب رکھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کتب تفسیر میں وہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر حسین کو اٹھایا اور امام حسن کو اپنی انگلی سے لگایا اور اپنی پشت پیچھے بی فاطمہ پاک کو کیا اور پھر ان کے پیچھے حضرت مولا علی کو کیا۔ تو اس طرح وہ ترتیب تھی۔ اور عیسائیوں سے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے بربادی کی دعا کرنی ہے کہ جو حق پر ہے وہ بچ جائے اور جو حق پر نہیں ہے وہ برباد ہو جائے، اور دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ معاہدہ طے ہوا اور پھر وہ مقام آیا، میدان لگا، تو اس طرف سے حضور گئے اپنے بیٹوں کو لے کر کے، بیٹی کو لے کر کے، حضرت علی کو لے کر کے، اور ادھر سے وہ بھی آئے اور بڑے بڑے ان کے علماء اور مشائخ جو ان کے اپنے مذہب کے تھے وہ سارے آئے، اور ایک طرف وہ بیٹھے اور دوسری طرف یہ بیٹھے۔ تو اس طرح یعنی دعا کرنے کی جب نوبت آئی تو ان کا جو بڑا تھا وہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی ہم اس دعا میں شریک نہیں ہوتے، لہٰذا تم اس طرح کرو کہ جو کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہو وہ ہم مانیں گے اور آپ کے مطالبات مانیں گے۔ تو اس میں پھر اس نے ایک اور بات بھی کی،
اپنے عیسائی مولویوں اور ان کو سب کو کہا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا ہوئی اور پھر دعا جو ہے وہ ان کی قبول ہو جائے گی تو جتنے بھی عیسائی ہیں یہ اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے، لہٰذا اس سے باز آ جانا چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ جو جھوٹے مدعی تھے اس بات کے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ میدان چھوڑ گئے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اور اسی بات کو، اسی تخصیص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرنے کے لیے اپنے محبوب کو سامنے کیا اور ان کی اولاد کو سامنے کیا۔ اب اس میں اگر کوئی صحابہ کی نفی کرے یا ازواج مطہرات کی نفی کرے اور ان کی اہمیت کی اور اہلیت کی نفی کرے، تو یہ سوچ لینا کہ صحابہ کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ازواج مطہرات کی نسبت جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر وہ بیٹے نہ لاتے اور بیٹی نہ لاتے، مولا علی کو نہ لاتے، اگر تنہا وہ ان کے مقابلے میں آ کے دعا کرتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد فرما دیتا؟ تو وہ تو نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں اور اللہ کے محبوب لاڈلے ہیں، ان کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک خاص بات تھی جس وجہ سے، جس کو تقابل بالمثل کہا جاتا ہے، کہ ان کو وہ ان کا بیٹا ہونے کے جو دعویٰ تھا اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ تم بھی اپنے بیٹے لاؤ۔ تو یہ ہے اصل مقصد، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی جتنی باتیں ہیں اور اس آیت کو پڑھ کے صحابہ پر کیچڑ اچھالنا یا ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالنا، یہ بالکل قرآن کی اس نص کے خلاف ہے، اور قرآن جو فائدہ بتانا چاہتا ہے وہ اس فائدے کے خلاف ہے، جو حکمت بتانا چاہتا ہے اس حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں تخصیص جو ہے وہ تخصیص ہمارے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ تخصیص الشیء نفی ما عدا کو مستلزم نہیں، کہ کسی شے کو اگر خاص کرتے ہیں تو ما عدا کی نفی نہیں ہوتی، یعنی اگر بیٹوں کا نام آیا یا بیٹی کا آیا یا حضرت مولا علی پاک کا آیا تو اس سے نفی کرنا شروع کر دیں باقی صحابہ کی اہلیت کی اور ان کے مقام اور شرافت اور مرتبے کی، تو یہ ہوگا یہ کہ آخر اپنا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس واسطے میں نے یہ آیت جو ہے اس کی جو تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا ہوں اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔